آج جو شخصیت ہمارے مابین موجود ہے، میں بلا مبالغہ یہ کہوں گا کہ ان کی علمی، روحانی، اصلاحی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی خاندانی خدمات ایسی ہیں، نہ صرف یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں پر بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر وہ واضح اور غیر شک والی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرزند ہیں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن تفسیر کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں ہی، مگر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار پاکستان کی تعمیر اور تاریخ میں کندہ ہے۔ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی یا لکھی جا چکی ہے اور پاکستان کی بنیاد میں مفتی صاحب کا نام ایسا انمنٹ نقش کی طرح ہے کہ پاکستان کی تاریخ حضرت مفتی صاحب کی خدمات کے بغیر نامکمل ہے۔ اور پھر پاکستان کی بنیاد کے بعد اس پاکستان کو اس خاندان نے، والد صاحب نے، ان کے بھائی صاحب نے جو اپنی صلاحیتوں سے، اپنی خدمات سے اسلامائزیشن کی طرف جو بڑھایا ہے، وہ ایسی واضح بات ہے جس کے اندر جس کو کسی بھی شخص کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی بنیاد کے بعد حضرت مفتی صاحب دیوبند کے اندر استاذ تھے، پاکستان تشریف لائے اور دیوبند کی طرز پہ وہ ادارہ قائم کیا۔ آج پورے پاکستان میں ہزاروں مدارس کے اندر دارالعلوم کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کی ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب کا قائم کیا ہوا وہ ادارہ ہے جو، اور پھر اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند کے اندر سہولیات ہیں، شاید ہی کسی اور مدرسے کے اندر وہ سہولیات آج ہوں، بشمول ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے۔ حضرت کا موقف یہ ہے کہ اگر سکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کے طلباء کو سہولیات دی جا سکتی ہیں تو کیوں نہ دین کا علم پڑھنے والا ایک طالب علم ان سہولیات کو کہیں اچھے انداز سے استعمال کر کے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پہنچانے کا وہ ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آج آپ دارالحدیث دارالعلوم میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح پارلیمنٹ کا ایک ممبر بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے اور اسی طرح ایک طالب علم وہاں سامنے اپنی مسند پہ بیٹھ کے اپنے استاد کا سبق بھی سنتا ہے، استاد سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی اور خوبی ہے وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آیا ہے ہمارے ہاں پاکستان کی تاریخ میں جب دیندار طبقے میں اور حکومت چلانے والے افراد میں ایک خلیج پیدا ہوئی، اور دیندار طبقہ دنیا کے باقی مذاہب کے ماننے والے اور اس دین کے اوپر چلنے والوں میں جیسے حشر ہوا کہ دین محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا، ان حالات کے اندر حضرت مفتی صاحب نے اسلام کو اور دین کو اس انداز سے پیش کیا کہ جو لوگ دین سے دور ہو رہے تھے ان کو قریب تر کیا، اور حکومت لیول پر اسلام کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ اسلام کے قریب تر آئیں۔ حتیٰ کہ آپ کے اس مدرسے میں آتے وقت راستے میں جو حضرت گفتگو کر رہے تھے پاکستان میں، جو وہاں پہ بھی حضرت کی یہ میں جملہ سنا، کار کے اندر بیٹھے تھے کہ بھائی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر دین کا نظام آ جائے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا وہ مقصد اس ملک کے اندر پورا ہو جائے۔ تو اس عمر کے اس حصے کے اندر جیسے حضرت مفتی صاحب نے اپنی انتھک کوشش کی قرارداد مقاصد میں اور مدارس کے قیام میں اور پھر سیاسی پلیٹ فارم پر، دینی پلیٹ فارم پر ہر جگہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب کی پوری زندگی اسی چیز کی غماز ہے کہ آپ نے ایک ایسے انداز سے اسلام کو پیش کیا کہ جو لوگوں کے لیے جو دین سے دور ہیں اس طبقے کے لیے دین وحشت نہیں بلکہ ان کی قربت کا ذریعہ بنا۔ پھر حضرت مفتی صاحب کی ایک اور خوبی ہے کہ ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ ساتھ جس انداز سے دین کو پیش کیا ہے
وہ مخالف سے مخالف بھی ان کی بات کو سن کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات دلیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ صرف ایک مثال دوں گا، مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت ایک کتاب لکھی جس کے مندرجات ایسے تھے جو صحابہ پر تان اور تشنیع کی صورت میں ظاہر ہو رہے تھے، اور اس کا رد بہت سارے لوگوں نے لکھا، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جوانی کے اندر اس کا علمی انداز سے ایسا محاسبہ کیا کہ خود مودودی صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ اس میری کتاب کے خلاف لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن جس انداز سے تقی عثمانی صاحب ایک نوجوان نے لکھا ہے، اس دور میں نوجوان تھے، کسی اور نے اس انداز سے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت تقی عثمانی صاحب نے جہاں علمی انداز سے، وہاں اعتدال کے ساتھ اور حسن ادائیگی کے ساتھ جتنا حضرت کا وجود ہے اور جتنا حضرت کا وزن ہے، اس سے کہیں زیادہ وزن کی حضرت نے کتابیں لکھی، 100 سے زیادہ کتابوں کی مصنف، اور سب سے پہلی کتاب 15 برس کی عمر میں لکھی، اور سن 60 کے اندر صرف 17 برس کی عمر میں حضرت نے قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم شروع فرمائی۔ آج 54 برس، نصف صدی سے زائد ہو گئے ہیں۔ آج کار میں آتے ہوئے حضرت کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے اوپر یہی کہا کہ میں بوڑھا نہیں ہوں، دین کا کام کرنا ہے، لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی کمزور ہو چکا ہوں۔ 54 برس تک چوتھی نسل کو دین کی تعلیم دی، اور پھر اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ ایک حوالہ، ریفرنس اور اتھارٹی کی حیثیت سے عالم اسلام نے قبول کیا۔ اور یہ بات میں نے سکول میں بھی کی آج کہ عرب کے لوگ، عرب کے علماء عجم کے علماء کو کم تسلیم کرتے ہیں، لیکن حالیہ تاریخ کے اندر بہت کم شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے علم، تفقہ اور شخصیت کو تسلیم کیا گیا۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر عالم عرب نے کسی شخصیت کو اپنے رہبر و رہنما اور ایک عالم کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے تو وہ شیخ محمد تقی عثمانی ہے۔ نعرہ تکبیر! تو اللہ نے ان سے جو کام لیا، یہاں بہت سارے علماء ہیں، ان کا ایک خاص میدان ہے، لیکن حضرت تقی عثمانی صاحب کو دیکھیں، قرآن مجید کے ترجمے سے لے کے پھر انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر اور جدید نظام کے اندر ہر موضوع پر حضرت نے قلم اٹھایا ہے، اور اس قلم کے اندر جو شیرینی اور اللہ نے اس کے نتیجے میں جو قبولیت بخشی ہے، اس زمانے کے اندر مجھے ایسا عالم دوسرا نظر نہیں آتا جتنی قبولیت اللہ نے شیخ کو نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ نے، اور پھر سب سے بڑھ کر مشرق و مغرب، شمال اور جنوب میں جتنا ہے، ایک وہ سلسلہ شروع کیا ہے اسلامک بینکنگ اور اسلامک فنانس کے حوالے سے، جو حضرت کی کاوشوں کے نتیجے میں آج امریکہ، یورپ اور آپ کے ہانگ کانگ میں تک وہ حضرت کی محنت کے نتیجے میں یہ چیز پہنچ گئی ہے کہ دنیا اسلامک فنانس کو حکومت لیول پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اسلامک فنانس کے ذریعے ہمارے اسلام کا اخلاقی نظام ہے، اسلام کا سیاسی نظام ہے اور حدود کا نظام ہے، شاید ان نظاموں کو قبول کرنے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن بینکنگ کا نظام ایک ایسا ہے، فنانس کا نظام اسلام کا ایسا ہے کہ جس کا دنیا کا کوئی اور مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو عیسائیت کا نظام معیشت نہیں ملے گا، یہودیت کا مذہب کی حیثیت سے نظام معیشت نہیں ملے گا۔ اسلام نے نظام معیشت دیا تھا، لیکن آج کے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اور موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کو اسلام کے تعلیمات کے مطابق کرنے کا سہرا اگر کسی شخصیت کے سر ہے تو وہ شیخ محمد تقی عثمانی ہے۔ تو آج اللہ نے ہمیں یہ شخصیت دی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اللہ کی یہ نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت نصیب فرمائے اور مزید اپنی دین کی خدمت کا کام لے۔ اور ایک اور بات جو میں اپنے ذاتی حوالے سے کہتا ہوں، یہ 85-86 کی بات ہے، میں جامعہ امدادیہ میں ہوتا تھا، حضرت آیا کرتے تھے، اور اس دور میں یہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، انسان کی زندگی میں کچھ شخصیات سامنے آتی ہیں، کچھ آئیڈیل بنتا ہے، کچھ نمونہ اور ماڈل بنتے ہیں، لیکن حضرت کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس طرح طالب علمی کی دور میں حضرت سے ایک محبت اور لگن تھی، آج تک وہ محبت اور لگن بھی ہے، اور نمونہ اگر اپنے سامنے کام دین کی خدمت کے حوالے سے کوئی شخصیت سامنے ہے تو وہ حضرت تقی عثمانی صاحب کی ہے۔ اللہ نے ان سے دین کا کام بھی لیا ہے،
ان کے خاندان سے بھی دین کا کام لیا، ان کے ادارے سے بھی دین کا کام لیا، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو چلایا۔ اللہ ہانگ کانگ میں بھی حضرت کے فیض کو چلایا ہے اور چلائے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔